تو جبریل مدرس نہیں، جبریل معلم نہیں، رسول معلم تو خود خدا کی بات، اسی لیے تو فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے، تو سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تب نور میں کیا صلاحیت اور خدا میں کیا قدرت، کیا رسول جیسی صلاحیت کسی اور میں پائی جا سکتی ہے؟ اور خدا کی قدرت سے بڑھ کر کے قدرت کا وجود، اس کا گمان بھی ہو سکتا، تو وہ بڑی قدرت والا اور یہ بڑی صلاحیت والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نماز عصر سے پہلے میں نے آپ کی سما خراشی کی تھی، لیکن وعدہ کیا تھا کہ معراج کے سلسلے میں چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ تعمیر نے وعدہ کی صورت میں کوئی ہمیں کچھ دیر مخاطبت کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یوں ابھی فرزند کا قرب میں ماشاء اللہ رسول پاک کی محبت اور ان کے معراج کے سلسلے میں اشارات کیے، اور میں بھی زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا کہ آپ ہر رات کو صبح آفس کو جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھو معراج پاک ایک ایسا معجزہ عظیم ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور معجزہ آتا پڑ رہا، یہ خود معجزہ ہے۔ جب کافروں نے نہیں مانا، ابو جہل نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں عرض کی کہ دیکھو اگر کوئی یہ کہے تم سے کہ سماما درما کی راہ ہے یہاں سے بیت المقدس، اگر کوئی یہ کہے کہ رات میں جا کے آ گیا ہوں میں، تو کیا بولے گا؟ انہوں نے بالکل نہیں ہونے والی بات ہے۔ ارے تو پھر دیکھے تمہارے صاحب بول رہے ہیں، تم جس کی دوستی میں نادا ہے، جس پہ قربان جاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس کو جا کے آیا، پورے آسمان تک کا ذکر نہیں کرا، بیت المقدس تک کا ذکر اس واسطے کرا کہ بیت المقدس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک میں بیت المقدس تک کا ذکر کرا کہ کفار قریش بیت المقدس سے واقف تھے، آسمانوں کے اوپر ان کو کیا معلوم۔ اس وقت فقہاء کرام فرمائے کہ جو خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک کے سفر کو نہیں مانا وہ کافر، اور پھر جب مسجد اقصی سے آسمان دنیا تک کا سفر تسلیم نہ کیا وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ اور پھر آسمان سے لے کے عرش بلکہ اس کے پرے سفر کا جو انکار کیا وہ فاسق ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں شام کا سفر کرنے رات کے وقت، رات کی ابتدائی سے اور بعد جگہ آیا کہ رات کے آخری سے۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ سرکار اپنی چچازاد بہن کے گھر میں تشریف فرما تھے، تو جب سرکار اپنے گھر میں ہوتے اس وقت معراج نہیں ہوئی، سرکار جب اپنی چچازاد بہن کے گھر میں ہے وہاں سے معراج، یہ کیا بات ہے؟
اور پھر وہاں بھی دروازے سے نہیں گئے، آسمان کو کھول کے نیچے کود گئے۔ اس نقطے کی طرف بہت کم ذہن جاتا ہے۔ بات یہ تھی، قرآن میں آیا نہیں، سرکار کے پاس گئے تو اجازت لے کے جانا، سرکار کے پاس گئے تو اجازت لے کے جانا، تو بغیر اجازت جا رہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن حکم کی یہ پاسداری کہ سرکار کو ان کے اپنے گھر سے معراج نہیں ہوئی، بلکہ ان کے چچا داد بہن ام ہانی کے گھر سے معراج۔ اور یہی وجہ تھی محمود اخلاق سے نہیں گئے، محمود اخلاق سے نہیں گئے تو اجازت لینا پڑتا، پکارنا پڑتا نا، میں حاضر ہوا ہوں، منع کر دیا گیا نا۔ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ رسول پاک باہر آئے، پکارنا نہیں۔ رسول پاک سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو رسول پاک کو ندا کر کے نہیں بلانا۔ اب ایک ہی صورت تھی، کسی واسطے چھت کو کھول کے اپنے کافری گاروں کو سرکار نبی پاک علیہ السلام کو کی کہ طلبوں سے ملے۔ سید الملائکہ ہے جبریل، استاد بول رہا ہے، سرکار کا مبلغ ہے انہوں، اللہ فرما اس کی حکمت ہے، مشیت ہے، جب کسی نبی کو کوئی پیغام دیتا ہے تو جبریل کے ذریعے پیغام تو پہنچاتا ہے۔ تو جبریل مدرس نہیں، جبریل معلم نہیں، رسول معلم تو خود خدا کی ذات ہے، اسی لیے تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھائی جو آپ نہیں جانتے۔ تو سکھانے والا اللہ تبارک و تعالی۔ بہرحال سنتے اب بھی اشارہ کرتے ہوئے سب کو تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ نہ مجھے ہمت ہے نہ آپ میں ذاتے کے مغرب سے پہلے میں چاہتا ہوں افاقہ ہوا روح سے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس سے پہلے سبحان، اچھا پاک ہے، سبحان کیوں بولا؟ سبحان کیوں بولا؟ کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ عجز سے پاک ہے، وہ کم طاقتی سے پاک ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر سرکار کے بارے میں کیا فرمایا؟ اپنے بارے میں تو فرمایا وہ علی کل شیء قدیر۔ سرکار نے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آیا ہے، تمہارا وہ نور ہے، مفسر کیا فرمایا؟ نبی پاک تب نور میں کیا صلاحیت اور خدا میں کیا قدرت، کیا رسول جیسی صلاحیت کسی اور میں پائی جا سکتی ہے؟ اور خدا کی قدرت سے بڑھ کر کے قدرت کا وجود، اس کا گمان بھی ہو سکتا، تو وہ بڑی قدرت والا اور یہ بڑی صلاحیت والا۔ ٹرین جا رہی ہے، ٹرین کے جو ڈبے ہیں اس کے آگے اچھا اتنا لگا ہوا ہے نا، ڈبے ہیں پیچھے، لیکن آگے آپ کو عقل میں آتی بات نہیں آتی نا، کہ انجن کھینچ رہا تھا ڈبوں کو، ڈبے چلے گئے، لیکن اصل کھینچنے والی جو چیز ہے وہ انجن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انجن میں طاقت ہے اور ڈبوں میں کھینچ کے جانے کی صلاحیت۔ اگر کوئی یہ کہے ارے میاں آپ کو معلوم عجیب و غریب بات ہے، ٹرین کے ڈبے چوہیاں اس کو لے کے جا رہی تھی، یہ تو بندر باتوں کا بھی سب سے بڑا پیور مشاہدہ ہے، یہ تو حد کر دیا، حد کر دی کہ چوہیاں اور جو ہے ڈبے، کیوں کہ ڈبوں میں جانے کی صلاحیت تو ہے لیکن چوہیاں میں لے جانے کی صلاحیت ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے
کہ ریل کا انجن تو ہے بہت اچھا، لیکن عجیب و غریب بات، ڈبوں کی بجائے وہ جھاڑوں کو اور مکانوں کو لے کے جا رہا تھا. جھوٹا ہے، کتاب ہے. کہیں جھاڑ اور دیواریں وغیرہ بھی چل سکتی ہے جو ذکر کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس میں تو صلاحیت ہے جانے کی، لیکن کھینچ کے اس کے پیچھے چلنے کی، جانے کی صلاحیت جھاڑ میں نہیں ہے، گھروں میں نہیں. تو قدرت بھی ہو، صلاحیت بھی ہو. تو یہ قدرت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اپنے بندے کو فرما رہا، اپنے رسول نے فرمایا، اپنے نبی نے فرمایا، اپنے حبیب کو نہیں فرمایا. فرمایا بعبدہ، بندے کو لے گیا. تو بندہ نہ کرو. معراج بندے کی، بندگی پہلی صفت ہے رسول پاک کی. سب سے پہلی صفت رسول پاک علیہ السلام کی بندگی ہے، عبد ہونا. یہ ہے عبدیت کا یہ مقام کہ لا مقام تک پہنچے. عبدیت کا یہ مقام کہ لا مقام تک پہنچے. خدا کی قسم حقیقت محمدیہ کا کیا حال. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. حقیقت محمدیہ کا کیا حال، صورت حقیقیہ کا کیا حال. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. قرآن کے تھوڑے حصے اس وقت بی بی عائشہ بولے دیں کیا بولے، ارے رسول پاک میرے بازو سے گئی چ نہیں. جو بولا آسمان کا سفر کرے وہ جھوٹا ہے. کوئی بولے بی بی عائشہ، اگر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ سرکار چشمے زدت میں جا کے آ گیا. اب بی بی عائشہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ساتھ تھے، آپ بازو سے گئے پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر یہ روایت بھی موافق ہو جاتی ہے ہماری، مخالفت کی بجائے موافق ہو جاتی. اور بات بھی ایسی ہے، دیکھو اللہ کا دیدار ہوا، ایک سن کے بات آئے اللہ کا دیدار ہوا. پہلے تو یہ کہ خواب کی بات، ارے خواب کی بات ہوتی ہے، یہ کافروں کا جو جھگڑا ہے. اچھا دیکھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بن گئے یہی گواہی دینے سے. اچھا محمد گئے تھے، میرے آقا گئے تھے، ارے انہوں آسمان میں بھی گئے بولے تو تصدیق کر سکتا تو صدیق بن گئے. اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا کافروں کو اتنا اچھلنے کی، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور نہ حضرت ابوبکر صدیقیت کا لقب پاتا کہ خواب میں کام ہوا دیکھے تھے. حضرت ابوبکر اگر اس کی تصدیق کرے تو کیا بات. آپ بھی کبھی لندن کا، جرمن کا کبھی سفر کرتے ہیں، انڈیا میں جا کے آتے کیا ہوگا یقینی سرکار کے بارے میں. تو خواب کی بات رہی تھی جسم و روح کے ساتھ، اور جسم کے اوپر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا، روح کے اوپر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بولتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. ورنہ قرآن شریف کی بہت سی آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. جیسے عبدہ زکریا بولے، زکریا کا بندہ، اس میں روح مراد ہے یا خالی جسم مراد ہے؟ جسم روح دونوں مراد ہے. تو قرآن میں جب ہم کو آیتیں ملتی ہے کہ جہاں کہیں عبد کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد جسم و روح ہے، تو یہاں بھی جسم و روح ہی مراد لیا جائے گا. لے کے گئے، لے جا کے حرم میں بیٹھے، وہیں پھر لگے حتیمہ تھے. پھر وہاں سے اٹھا کے عابد میں پڑ جاتے، لا کے سینہ چاک کر، سینہ چاک کر کے قلب کو نکالے، قلب کو نکال کے خود دھوئے عابد میں.
किसी बात तो ने फरमाया अरे आबे कौसर से भी बढ़ गया आबे जमजम कि रसूल पाक के कल्ब को धोने के लिए जमजम का इस्तेमाल। और फिर मेरे आका की शान देखो, कल्ब निकल गया, कोई कनेक्शन नहीं है आप जिस्म से, जिस्म में हयात बाकी, कल्ब अलहदा है, जिस्म अलहदा है, जिस्म में रख दिया गया है, कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारे जैसे करो, हयात बाकी जिस्म में। फिर उसके बाद सीधी वो टाकू के नशान में फिर वहां से बैठ गए। अब हदीसों में आया सरकार ने फरमाया कि मैं हजरत मूसा की कब्र से गुजरा, वो कायमुन युसल्ली फी कब्री, और वो खड़े हुए कब्र में अपनी नमाज पढ़ रहे। सही हदीस है, अपने पढ़ा है तो मानते हैं। और फिर तो बीबी आयशा की बार बार हदीस लाके बोलते रहा हमारे से सरकार का जिस्म भी महफूज नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था। अब यहाँ क्या बोलते हैं, मशहूर हदीस है आसमान तक का जो सफर हुआ है, हदीस मशहूर से साहब है, बुखारी और मुस्लिम से साहब है। तो इनकार करो, जैसे तुम दीदार का इनकार कर रहे हो, तो मस्जिद अक्सा से आसमान दुनिया तक का जो सफर है और जो बुखारी और मुस्लिम में आया उसका भी इनकार करो, तो मालूम यह हुआ कि रसूल पाक जिस्म के साथ गए। और फिर जो सरकार फरमा रहे कि मैं गुजर इस सफर में जब बैतुल मक़दिस जा रहा था, मूसा की खबर मुझसे हुआ, तो मूसा अपनी खबर में क्या कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। यहाँ एक बात ये भी मालूम हुई, खबर वाले कुछ भी नहीं करते बोलेगा, खबर वाले कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाते बोलेगा। अरे ये खबर वाले हजरत मूसा इतने 50 नमाजों को 5 कराए था, सही हदीस था लिखा था, तो नहीं बोलना जो खबर में है वो कुछ नहीं करते, नहीं बोलना, खबर में थे ना। फिर वहां पहुंच गए, कहां पहुंचे, बैतुल मक़दिस। बैतुल मक़दिस से पहले जिब्रील अर्ज़ करे या रसूल अल्लाह यहाँ 2 रकात अदा कर लीजिए, 2 रकात अदा कर लीजिए। तो या रसूल अल्लाह आपको मालूम है ये मुकाम क्या है, ये बैतुल रहम है, यहाँ ईसा की पैदाइश की जगह है। अब जिब्रील बोल रहे सय्यदुल मलाइका, ईसा की विलादत की जगह, और रसूल मुअज़्ज़म को बोल रहा है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ो, और तू बोल रहा ज़ियारत मुस्तफा कोई हकीकत नहीं। अरे बदबख्त, अल्लाह ने रसूल को जो अज़मत अता फरमाई, वैसे सफर में हज़रत ईसा की जब पैदाइश हुई थी वहां पे 2 रकात नमाज पढ़ो। फिर आसमानों पे गए, अंबिया से मुलाकात करें, फिर सिगरेट में आके जिब्रील हो गए। अरे भाई मक्के से बैतुल मक़दिस को जाना जिब्रील की क्या जरूरत है? आसमानों के सफर के बाद जो असल सफर है, खुदा जो बुला रहा है, वहां तक पहुंचने के बाद जिब्रील आना था, सामने जाने था। बोले अगर ये दाल बराबर भी आगे बढ़ाता तो फर्ज होता। तजल्लियात इलाही के शुआओं से बाकी न रह सकता, झूठा पाड़ देने के कैसा हो गया, वो भी सिफत की तजल्ली पड़ी थी, जान की नहीं। देखिए वो सिफत की तजल्ली का भी क्या हाल था, आंखों में वो रोशनी पैदा हो गई थी, कोई उनको देख नहीं सकता था, देखे तो आंख में होता थी। ऐसा रिवायतों में आया, चल गया, इन्हों भी बेहोश हो के गिरे। अगर वो देखने का असर इनकास इनकी आंख पे नहीं होता तो इन्हों बेहोश कहीं होता, कुछ ना कुछ तो असर पहुंच गया था सिफत की तजल्ली का, तो फिर ये शान पैदा होगी। लेकिन दिल में आरज़ू होती वो तो बाकी रही बात। अब वो मूसा की भी आरज़ू को पूरा करने का मौका था।